اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قومی اسمبلی میں، جناب یہ پلیز آپ فون بند کر دیں اپنا جی، کہانی اس سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگا، وہ نہیں ملا، اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے، اور سڑکوں پہ جب نکل آئے تو روز آپ کو ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ عوام نے سیاسی میدان میں ان کو مسترد کر دیا، جس بری انداز سے ان کے جلسے مسترد ہوئے، چاہے لاہور ہو، ملاکنڈ میں تو یہاں تک ہوا کہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، سڑک سے پھر گلی تک پہنچ گئے، اور یہ مناظر آپ کے چینلز نے بھی دکھائے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پشاور جلسہ، پھر لاہور کی جلسی، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، ناکامی ہوئی۔ گلگت بلتستان انتخابات، بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ اب یہ NRO مانگا تھا، میں موٹی موٹی چیز اس میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں، سیکشن 2، سیکشن 4، سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 11، سیکشن 5، سیکشن 21، سیکشن 9، ان تمام میں انہوں نے نیب کے 34 نکات میں سے ان کو ختم کرنے کا کہا، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن بینیفیشریز کے کون تھے، کس کے کیسز چل رہے ہیں؟ پہلا سیکشن شہباز شریف، نواز شریف، خواجہ آصف، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، زرداری، پھر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، شہباز شریف، نواز شریف، پھر اس کے بعد بھی وہی چہرے، انور مجید ایڈ ہو گئے ادھر، اس میں بھی انور مجید اور زرداری۔ یہ تمام چیزیں کہ یہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر دے اور NRO دے دے، یہ نہیں ملا، سڑکوں پہ نکل آئے۔ پھر جب یہ ڈرامہ ان کا عوام نے مسترد کر دیا تو ابھی کل آپ نے ایک سرکس دیکھا، اور وہی سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کل ان کو کیا کرنا تھا۔ ان کو الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرنی تھی۔ 24 ستمبر کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان دو جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا، اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر، مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے۔ جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا، انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی، رسیدیں تو چھوڑے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں، جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے، سوال ان سے، فیصلہ ان کے حوالے سے۔ 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرا، باغ یہ رہے، رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے، ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے جو یہودی لابی کا سیگل، فنڈنگ سامنے آ جائے گی۔ نمبر 2، جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنی سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنی سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے، اس میں ایک اور چیز کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ نہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا جعلی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات، ان کے کھانے، ان کی تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی۔ ان چیزوں کا ان کو خوف ہے، اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے۔ میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن، لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی۔
پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا، اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے، انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا۔ اکتوبر میں فارن پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے، فنسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں، ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو۔ ارناب گوسوامی والا، ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو۔ اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے، لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، ای یو ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فنسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، یو کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی۔ اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج۔ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا۔ وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1، جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجت دول کے بیانات اور اجت دول ڈاکٹرائن، یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کی جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا، بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک این جی اوز، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے، اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک پی ڈی ایم کے اسٹیج سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے، کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجت دول کے بیانات یا اجت دول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو، انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان، یہ دیکھیے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے، وہ دیکھیے۔ اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ، مزار قائد کی بے حرمتی، کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا، پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا، خیبر پختونخوا جا کے لڑ اور بر کا نعرہ لگانا، کس کی سوچ، کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا، ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے۔ تیسرا، انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے، تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو
اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کمپین تھی آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی. اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی, ایک ہی آواز تھی, ایک ہی بیانیہ تھا, وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی. اس کو دیکھیے پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی. نمبر 4, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں بلکہ یہ سوال پوچھیں گے, بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے. نمبر 4, نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیست سے ملاقاتوں کی. نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم, سرٹیفائیڈ چور ڈاکو, سرٹیفائیڈ اشتہاری, اس کی لندن میں لابیست سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی. پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا, یہ 2 نکات تھے. ان 2 نکات کو دیکھیے اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے, کیوں مماثلت ہے, کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرا ایک اور سوال, مولانا اجیت دول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار اور وہ کیا کہتے ہیں, یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے, اجیت دول نے کیا کہا, گریٹر گیم پلان کیا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا, بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ, خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا, یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے. اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے, اجیت دول کے کردار کو دیکھ لیجئے, مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے. مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی, کس حوالے سے ہوئی اور کن نکات پہ بحث ہوئی, یہ سوال آپ نے کرنا ہے. پھر ایک اور چیز, ضم شدہ اضلاع, پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے. ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا, اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا, فضل الرحمان. کیوں کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں. کس بیرون ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے. ایک اور سوال, اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے, کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق, اسی کی جماعت سے ہیں. حکومت کس کی ہے, نواز شریف کی. وفد کدھر بھیجا جا رہا ہے, اسرائیل. کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ دنیا میں ہر کہیں جا سکتے ہیں, اسرائیل آپ نہیں جا سکتے. اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق, اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا. اور عمران خان نے تو اس میں عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا, فلسطین کی بات کرنی ہے, فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے. آپ نے وہ بیانات بارہا سنے, اور انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی, کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے. آپ نے خود UN کی اسپیچ سنی ہوگی. تو اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے, اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل بھیجا, اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی, اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے. تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے, اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی کہ JIT جب بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ایک تو لابیست سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجئے, پچھلی حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی, یاد ہے آپ کو, یاد ہے آپ کو, میں سوال کر رہا ہوں, کوشش کی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم, ہم سب مسلمان ہیں, ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمارا ایمان ہے, وہ نہیں ہونے دیا. لیکن وہ کوشش دیکھ لیجئے, لابیست سے ملاقاتیں دیکھ لیجئے, پھر یہ گریٹر گیم پلان میں ان کا کردار دیکھ لیجئے, اور JIT رپورٹ پڑھی ہے. حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا, تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے. جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار, ایک کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے. نمبر 2, یہودیوں کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے کہ سیکرٹریز ہے, حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی.
डेविड पर्ल 1994 से 2011 तक टेम्पल ये जो कंपनी है इसका मालिक था। बारबरा एक और किरदार है जो कि इसराइली है। आलमी यहूदी तहरीक का जो सॉलिडरिटी कैंपेन है इसके न सिर्फ डायरेक्टर हसन नवाज की शराकतदारों की और उनकी कंपनी उसकी मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर है या शराकतदार है वो भी इसराइली, बल्कि इसके साथ साथ ये यहूदी जो तंजीमें हैं जो उनकी चैरिटी के काम करते हैं, बाकी काम करते हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, शराकतदार है या डायरेक्टर्स हैं, वो वहां पे यहूदियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुहिम चलाते हैं। क्या इसकी वजह ये थी? क्या इसकी वजह ये थी कि अब्दुल बासित ने जो कहा था कि नवाज शरीफ के साहबजादों के फोन आते थे कि सज्जन जंदाल को वीजा जारी कर दे और इनके दोस्तों को वीजा जारी कर दे, हमारे कारोबारी ताल्लुकात है। क्या इसकी वजह वही है कि इन्होंने किस तरह साबिका फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद बयान दिया, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा कि हमें नवाज शरीफ की तरफ से फोन आता था कि आपने इनके हवाले से, इंडिया और ये जो लॉबी है इनके हवाले से आप लोगों ने कोई बयान नहीं जारी करना। क्या यही वजह है? तो मैं आज ये चंद सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मैं आखिर में पूरी कौम से एक दफा फिर कि अगर फॉरेन पॉलिसी की आज रिपोर्ट आ रही है, ईयू डिसइन्फो की रिपोर्ट आ रही है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आ रही है, अरनाब गेट तो खैर वो तो दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए, लेकिन ये तो तमाम चीजें हो रही है, ये क्या पहले से ईयू डिसइन्फो लैब श्रीवास्तव ग्रुप कब से मुतहर्रिक था? 15 साल से था। हमारे इदारों ने हमेशा से उनके मुहिम जुई को, उनके नापाक अजाइम को खाक में मिलाया, लेकिन अगर 15 साल से था तो आज ये चीजें क्यों आ रही है और पहले इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही थी? सवाल पूछिए। फर्क है, फर्क यह कि आज इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है। इमरान खान का कोई पानामा इकामा नहीं है, इमरान खान के कोई ऐसी कंपनियां नहीं है जिसमें यहूदी शरीक हो, जिसके डायरेक्टर यहूदी हो। इमरान खान की कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है कि इसराइल से आप सामान मंगवाए, इसराइल से उसके लिए ताल्लुकात रखे। इमरान खान का एक ही मकसद है, इमरान खान जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की। जो इमरान खान ने कमिटमेंट की थी पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों 54 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस नहीं हुई? सवाल पूछे, हम सवाल पूछेंगे। 54 साल तक इसलिए बहस नहीं हुई कि आपकी बाहर जायदादें बना रहे थे, आप उनसे ताल्लुकात उस्तवार कर रहे थे, आपका पानामा भी था, इकामा भी था, आप इनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट थे। ये मैं नहीं कह रहा। आप अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उसने कहा कि हमें रात को फोन आता था, किसका? हसन और हुसैन का, कि फला को वीजा जारी कर दो। उसकी सबूत क्या है? क्या सबने अजीत सज्जन जंदाल को आपने बगैर वीजा के पाकिस्तान आते नहीं देखा? क्या मरी में उनकी मुलाकातों के बाद जब आपने, मीडिया ने सवाल पूछा, तो यही साहिबजादी और नवाज शरीफ नहीं कह रहे थे कि हमारे तो जारी ताल्लुकात है? क्या आपने नवाज शरीफ की शादी पे मोदी को बुलाते नहीं देखा? क्या आपने बरका दत्त की किताब नहीं पढ़ी कि किस तरह काठमांडू में सबसे छुप के मोदी से मुलाकात होती है उनकी? क्या आपने वो नहीं पढ़ी? क्या आपने हुर्रियत रहनुमाओं की वो फरियाद नहीं सुनी? हुर्रियत रहनुमा, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा, कि जब ये इंडिया जाता है तो बिजनेसमैन से तो मुलाकात करता है, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार होता है। लेकिन जब इमरान खान आता है तो कश्मीर का सफीर बन जाता है। जब इमरान खान आता है और यूएन के अंदर वो स्पीच करते हैं तो हर पाकिस्तानी को, हम पाकिस्तानी हमेशा से दुख होता था कि ये पर्ची लेके जाते थे, झुके सर होते थे, बाहर कारोबारी इंटरेस्ट होते थे, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते थे। कलभूषण को रंगे हाथों हमने पकड़ा, आप उसका नाम लेते हुए शर्माते थे। क्यों नहीं किया? आपने पाकिस्तानियों को मार रहे थे, हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे थे। हमने 7000 से ज्यादा सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए, 80,000 हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए। आप खामोश थे, इसलिए खामोश थे कि आपके ये इंटरेस्ट थे। और इमरान खान जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से यूएन में स्पीच का आगाज करते हैं, हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद होता है। जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं, खत्म नबूवत के कानून में तो आपने तरमीम की कोशिश की। इमरान खान ने दुनिया को आईना दिखाया कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से इमरान खान ने पूरी दुनिया को आगाह किया। किस तरह यूरोप
پاکستان اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اظہاری رائے کی آزادی کے نام پہ. عمران خان نے وہ دنیا کے سامنے رکھا. عمران خان نے فلسطین کا ذکر کیا. عمران خان کشمیر کے سفیر بنے. نہ صرف یہ بلکہ آپ خیبر پختونخوا میں جب ہماری حکومت بنی, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کورس کا سلیبس کا حصہ بنایا. ہم نے تمام سکولوں میں نماز کے وقت استاد اور اسٹوڈنٹس اکٹھے نماز کی ادائیگی وہاں پہ شروع ہوئی. ہم نے وہاں پہ جتنے قانون سازی کی, ہم نے قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ 10ویں جماعت تک لازم کر دیا. ہم نے یہاں تمام جو امام ہیں ہمارے مساجد کے, ان کے لیے وظیفہ, کیونکہ استاد کو تنخواہ ملتی ہے, امام مسجد کو کیوں کچھ نہیں ملتا, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی حال میں, آپ کو پتہ ہے. یہ بھی چیزیں ساتھ میں کی. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے سجن جندال سے تعلقات, مودی سے تعلقات, آپ کے بغیر ویزا کے ان کو بلانا, ان کے لیے فون کرنا, ان سے کاروباری انٹرسٹ کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے. عمران خان کشمیر کی بھی سفیر بنے, عمران خان فلسطین کی بھی سفیر بنے, عمران خان نے مسلمانوں کے جذبات دنیا تک بھی پہنچائے, اور ایسی نمائندگی کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باہر کوئی کمپنی کوئی جائیداد نہیں. عمران خان نے جتنا کچھ دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ سب پاکستان میں موجود ہے. ایک ایسا وزیراعظم جس کا کوئی کیمپ آفس نہیں, ایک ایسا وزیراعظم جو وزیراعظم ہاؤس کے عالیشان محل میں نہیں رہتا, تو وہ بات کر سکتا ہے, اس کے اندر خود ہی ہے. اور آپ نے یہ تمام چیزیں کی. میں امید کرتا ہوں آپ یہ سوال پوچھیں گے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جنگ بہت بڑی ہے, جنگ بہت بڑی ہے, اور جو کردار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ مہرے ہیں. جو سوال میں نے رکھے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ بھی پوچھیں گے, ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے, اس کے جواب بھی ڈھونڈے جائیں گے. انشاءاللہ دشمن کو جس طرح ہر محاذ پہ شکست ہوئی, اس طرح ان کو شکست فاش کریں گے. پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ترقی کرتا رہے گا. پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے گا. عمران خان اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کے فلسطین کے سفیر بن کے دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. اور کسی کو اچھا لگے برا لگے, ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مدینے کی ریاست, ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا بیلیف ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, دنیا کے سامنے عمران خان یہ مقدمہ رکھتے رہیں گے, یہ بات کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے ان کے بلوچستان جلسے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی, جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز رکھے تھے. ان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ کے, اور پاک افغان جو باڑ لگی ہے اس وقت سرحد کے اوپر, اس کو اکاڑ پھینکنے کی, وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اس کو سچ ثابت کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایوڈس انفو لیب کی رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ گریٹر گیم پلان ہے, نواز شریف کی تو سمجھ میں آتی ہے, فضل الرحمان کی ملاقاتوں کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر کوئی نادانی میں بھی یہ بیانات دے کے اور اس کا حصہ بن کے نادانی میں بھی کچھ کر رہا ہے, تو ان کے بتانے کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور وہ تمام حقائق ایوڈس انفو لیب کی رپورٹ میں سامنے آ گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ سوال آپ بھی پوچھئے اور ضرور کیجئے. اور اجمل قادری کا آپ نے مولانا فضل الرحمان سے, میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, میں تو پوچھوں گا کہ کس طرح وفد بھیجا گیا تھا اسرائیل. کیا یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ میں چیزیں آئی تھی یہی آپ کے تعلقات تھے اور یہی آپ کے انٹرسٹ تھے؟ شکریہ.